الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ماہ رجب کی ابتدائی رات میں پڑھی جانے والی یہ دعا کیا سنت ہے؟ دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سنت سے ثابت شدہ اعمال پر ثابت قدم رکھے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، ماہ رجب کی فضیلت میں کوئی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ماہ رجب کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور ماہ رجب کی جمادہ ثانیہ سے انفرادیت صرف اتنی ہے کہ یہ ماہ حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے، وگرنہ اس میں خصوصی روزے رکھنا، مخصوص نماز کی ادائیگی کرنا یا کسی خصوصیت کے ساتھ عمرہ وغیرہ کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کا درجہ دیگر مہینوں جیسا ہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح، جلد نمبر 26، صفحہ نمبر 174۔ دوم، عبداللہ بن امام احمد نے زوائد المسند حدیث نمبر 2346 میں، طبرانی نے الاوسط حدیث نمبر 3939 میں، بہقی نے شعاب الایمان حدیث نمبر 3534، ابو نعیم نے حلیت الاولیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 269 میں زائدہ بن ابی رقاد کی سند سے نقل کیا ہے کہ ہمیں زیاد نمیری نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب شروع ہوتا تو فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ لیکن یہ سند ضعیف ہے، اس میں زیاد نمیری راوی ضعیف ہے جسے ابن معین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ لا یحتج بہ، یعنی اس کی حدیث کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ ابن حبان نے اسے اپنی کتاب الضعفاء میں نقل کرتے ہوئے کہا لا یجوز الاحتجاج بہ، اس راوی کو حجت بنانا جائز نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91۔ جبکہ زائدہ بن ابی رقاد مذکورہ بالا راوی سے بھی سخت ضعیف ہے، چنانچہ ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ راوی زیاد نمیری کے ذریعے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے منکر روایات نقل کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ منکر روایات اس کی اپنی طرف سے ہیں یا اس کے استاد زیاد کی طرف سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں یہ راوی منکر الحدیث ہے، جبکہ اپنی کتاب القنا میں کہا ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں یہ مشہور راویوں سے منکر روایات بیان کرتا ہے اور اس کی حدیث کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، اور اس کی احادیث صرف اعتبار کے لیے لکھی جائیں گی، اور کسی بھی خبر سے مستفید ہونے کے کم ترین درجے کو اعتبار کہتے ہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ زائدہ کے شاگردوں میں مقدمی اور دیگر افراد انوکھی روایات بیان کرتے ہیں، اور اس کی کچھ احادیث میں منکر احادیث بھی موجود ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 تا 306۔ جبکہ سوال میں مذکور حدیث کو امام نووی رحمہ اللہ نے الاذکار صفحہ نمبر 189 میں، ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف صفحہ نمبر 121 میں، اور اسی طرح البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الجامع حدیث نمبر 4395 میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ حیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس روایت کو بزار نے نقل کیا ہے اور اس کی سند میں زائدہ بن ابی رقاد ہے۔ اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ منکر الحدیث ہونے کا حکم لگاتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اسے مجہول قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165۔ حدیث ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ دعا صرف رجب کی پہلی رات ہی کی جائے گی، بلکہ اس میں مطلق دعا کے الفاظ ہیں، چنانچہ ان الفاظ کو بطور دعا رجب میں یا رجب سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سوم، اگر کوئی مسلمان یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے ماہ رمضان نصیب فرما تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، معلّہ بن فضل کہتے ہیں کہ سلف صالحین 6 ماہ تک اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، اور 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں وہ ہم سے قبول فرما۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں سلف صالحین کی دعا یہ ہوا کرتی تھی، یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے اور رمضان مجھ تک پہنچا دے، اور پھر مجھ سے اس میں کی ہوئی عبادت قبول فرما۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لطائف المعارف صفحہ نمبر 148۔
شیخ عبد الکریم الخزیر حفظہ اللہ سے استفسار کیا گیا، حدیث اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کی صحت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ حدیث تو ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اللہ عز و جل سے یہ دعا کرے کہ اسے رمضان نصیب ہو جائے اور رمضان میں قیام و سیام کی توفیق ملے، لیلۃ القدر تلاش کرنے کی توفیق ملے، یا کوئی بھی اسی معنی پر مشتمل دعا کرے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 202017۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔